کچھ ٹھنڈی ہوائیں عمران خان صاحب کے لیے چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ سپریم کورٹ کے آج کے تمام کیسز جو ہیں وہ ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اندر بڑی پریشانی پائی جاتی ہے۔ عارف الوی صاحب اپنی نیند سے بیدار ہوئے۔ فواد چودھری کا جیل سے اہم خط۔ خان صاحب مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ نورین کے رونے کا کیا شور ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار انہیں عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا۔ نیوز ویب سائٹ کو ارب روپے ہر جانے کا دعویٰ کیا۔ ہر جگہ ارب چل دے پے نے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ پچھلے 12 گھنٹے کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بڑی اہم اپڈیٹس آج کے حوالے سے آپ کو دیں گے۔ آج قانونی معاملات کے حوالے سے عمران خان صاحب کے لیے ایک اہم دن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ٹھنڈی ہوائیں عمران خان صاحب کے لیے چلنا شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے اندر بڑی پریشانی پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں، لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ 9,41,000 سبسکرائبرز اب ہم کراس کر چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد 1 ملین سبسکرائبرز کے ٹارگٹ تک ہم پہنچ جائیں گے آپ کی مدد سے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ سال 2023 کیسا گزرا، سال 2024 کیسا ہوگا، اس سلسلے میں ہمیں خصوصی ویڈیو جو ہے عنقریب ریکارڈ کرنے لگے ہیں۔ تو آپ اگر کوئی اپنے کویشچنز دینا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹ سیکشن کے اندر وہ کویشچن وہاں پہ لکھ دیجئے۔ ہماری ٹیم جو ہے جو امپورٹنٹ کویشچنز ہوں گے اور وہ ہم انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر شامل کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ آپ کے نام کے ساتھ شامل کریں تاکہ وہ بھی آپ کی ریکگنیشن ہو کہ یہ سوال جو ہے وہ آپ کی طرف سے آیا تھا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جناب۔ ایف بی آر کی جانب سے ٹیکس دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی آئی ایم ایف کی شرط پوری کرنے کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ ایکسپریس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والے ٹیکس دہندگان کی تعداد 26 دسمبر 2023 تک 53 لاکھ کی ریکارڈ سطح تک پہنچ چکی ہے۔ توقع ہے کہ اگلے چند روز میں یہ تعداد مزید بڑھے گی اور 30 جون 2024 تک جو ہے یہ تعداد تقریباً 60 لاکھ تک ہو جائے گی۔ تو نمبرز میری نظر میں ویسے ابھی بھی بہت کم ہے، یہ بہت کم نمبرز ہیں جو ہم بات کر رہے ہیں، 50 لاکھ 60 لاکھ۔ میری نظر میں یہ کم از کم اور کچھ نہیں تو کروڑ سے 1.5 کروڑ کے بیچ میں کم از کم ضرور ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے آج کے تمام کیسز جو ہیں وہ ڈی لسٹ کر دیے گئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں کسی مقدمے کی بھی سماعت نہیں ہوگی۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے جو ہے یہ باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بینچز کی عدم دستیابی کی وجہ سے کوئی کیسز آج سپریم کورٹ میں نہیں سنے جائیں گے۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مختلف کیسز کی سماعت کرنا تھی، لیکن جج صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ناسازی طبیعت کی وجہ سے آج کوئی بینچ کیس نہیں سنے گا۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک اہم دن ہے۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت میں عمران خان صاحب کا ایک کیس لگا ہوا ہے، اور وہ بیسکلی آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ اس کے حوالے سے خصوصی عدالت کا جو ان کیمرہ ٹرائل کا جو آرڈر ہے اسے عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل جو ہے اوپن ہونا چاہیے، سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ 4 دسمبر کا سائفر کیس کی سماعت کا آرڈر عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ وفاقی حکومت نے جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن کرنا تھا، وہ نہیں کیا گیا۔ اس کے بغیر سماعت کے خلاف درخواست دائر ہے۔ تو 12 دسمبر کی سماعت کا آرڈر بھی عمران خان صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ اس میں سائفر کیس میں نقول تقسیم ہوئی تھیں، وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہیں، اور جیل میں 14 پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کی سہولت فراہم کرنے کی عمران خان صاحب کی درخواست پہ سماعت ہوگی۔ ابھی تک ذہن میں رکھیے گا کہ صرف وکلا جا کے ان سے مل پائے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے مختلف لیڈرز بھی جو ہیں وہ ان سے آ کے ملیں۔ اس کی بھی سماعت جو ہے وہ آج ہوگی۔ الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی کے بطور پارٹی ٹکٹ کی تقسیم کے حوالے سے جیل میں جو ہے وہ عمران خان صاحب ان پارٹی لیڈر سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں، تو اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ درخواست کی سماعت ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کو کتنی کو لیوریج ملتی ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے نگراں وفاقی وزیر فواد حسن فواد کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ جو ہے وہ آج سنانا ہے۔ وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ان کے اوپر سیاسی وابستگی کا الزام تھا۔ الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف درخواست پر سماعت مکمل ہونے کے بعد جو ہے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اب آج کسی بھی وقت جو ہے وہ سنا دیا جائے گا۔ عارف الوی صاحب اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف پامال کیا جائے، کاغذات چھیننا، مظاہرین کے خلاف بے رحمانہ کارروائی، اور اب 2 حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک پر حکام کو ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ رجعت پسند دلائل کے ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں، مناسب نہیں، کیونکہ پاکستان کو بدلنا ہوگا، اور اگر ہم بحیثیت قوم اس پر متفق ہیں تو آج سے بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ میں ان وے عارف الوی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ واقعی یہ جو دلیل دی جاتی ہے نا کہ جی پہلے بھی ہو چکا ہے،
تو پھر اگر اب بھی ہو رہا ہے تو جائز ہے. میرے خیال میں یہ پھر بھی اگر وہ پہلے ناجائز تھا تو وہ آج بھی ناجائز ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ سرکل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو روکنا ضرور ہوگا. لیکن اس کے اندر وہ لوگ جو پہلے ظلم کرنے والوں میں شامل تھے یا ان کے دور حکومت میں ہوتا تھا, ان کو بھی پہل کرنی چاہیے اور اس بات کے اوپر معافی مانگنی چاہیے. اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ غلط تھا اور اس پہ معافی مانگنی چاہیے. آج شہباز شریف کی یا پی ڈی ایم کی یا نون لیگ کی گورنمنٹ کے بارے میں اگر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ان کو حاصل ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں, صحیح ہے, یہ تنقید بالکل صحیح ہے, ایسے ہی کرنی چاہیے. لیکن جو کرنے والے ہیں جنہوں نے خود اسٹیبلشمنٹ سے ماضی کے اندر مدد دی ہوئی ہے, انہیں بھی چاہیے کہ پھر یہ مانیں, یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں جی ہم نے بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے پالیٹکس کی, اسٹیبلشمنٹ کی چھڑی کے ذریعے ہم نے اپنے مخالفین کو جو ہے کافی پھینٹا لگایا اور ہم اس کے اوپر شرمندہ ہیں اور ہم اس کے اوپر معافی مانگتے ہیں. میرے خیال میں اگر یہ اسٹیپ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, ان کے رہنماؤں کی جانب سے یا ہمارے صدر عارف علوی صاحب کی جانب سے لے لیا جائے تو اس سے بھی بہت سے زخم جو ہیں وہ بھرے جا سکتے ہیں. لیکن پہل کرے گا کون؟ آپ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اسے ڈنڈا مارنے سے تو آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن جب یہ ڈنڈا آپ نے چلایا تھا تو پہلے اس کو بھی مانیے کہ وہ ڈنڈا بھی آپ نے غلط چلایا تھا. اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کے خلاف ان کی صاحبزادی مہر بانو قریشی نے چیف الیکشن کمشنر کو درخواست دی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمود نے مختلف حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں, فوری اقدام کر کے ان کی رہائی جو ہے وہ ممکن بنائی جائے. انہوں نے درخواست میں کہا ہے کہ پولیس نے سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے. الیکشن کمیشن کی اس معاملے پر خاموشی حیران کن ہے. شاہ محمود قریشی نے مختلف حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. صاف و شفاف الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. فواد چودھری کا جیل سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت اور لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کے نام اہم خط جو ہے وہ پبلک ہوا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اس خط میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بار کا ممبر ہوں, میرے خلاف بے بنیاد مقدمات بنائے گئے ہیں. امید کرتا ہوں کہ بار میرے خلاف مقدمات کا نوٹس لے گی. 2 ماہ میں میرے خلاف درجنوں مقدمات بنائے گئے. اب حالت یہ ہے کہ میری فیملی کے افراد کے خلاف بھی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں. عبدالستار خان نیازی اور چودھری ظہور الہی کیس کے تناظر میں سپریم کورٹ ضمانت دے. میرے خاندان کو حکومتی ہتھ کنڈوں سے چھٹکارا دلایا جائے. اچھا, حکومتی ہتھ کنڈوں سے حکومت کے اس وقت جو نگراں وزیر اعظم ہیں وہ تو انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں. اب انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہیں وہ تو فواد چودھری صاحب کے بہت اچھے دوست ہیں. یہ میں آپ کو خود اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے بہت اچھی دوستی ہے آپس میں. لیکن میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کے اوپر جو کنڈا ڈلا ہوا ہے نا اس وقت, وہ کنڈا جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے نہیں پھینکا گیا, وہ کنڈا کہیں اور سے آیا ہوا ہے. اور جو شخص اس کنڈے میں آ جائے نا, اس کنڈے سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں آپ پھڑپڑاتے رہتے ہیں جو اسی مچھلی کی طرح جس کو پانی سے باہر نکال دیا جائے اور نہ اس کو مارا جائے اور نہ اس کو پانی میں واپس پھینکا جائے. تو فواد چودھری صاحب کے لیے اس وقت پوزیشن جو ہے نا بالکل وہاں پہ ویسی ہوئی ہوئی. اور میری اسیسمنٹ ہے کہ اس معاملے کے اندر ان کے دوست نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب بھی زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. کیونکہ میں کھل کے بتا دیتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کے خلاف بیسیکلی جو چارج شیٹ ہے نا وہ ان کاغذوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ جو ان کے کیسز بنے ہوئے ہیں نا, جو اس وقت ان کے اوپر مختلف نوعیت کے کیسز ہیں جس کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے ہیں, اصل چارج شیٹ یہ نہیں ہے. یہ ایک ان ریٹن چارج شیٹ ہے جس میں مجھے پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا الزامات ہیں, اور وہ الزامات جو ہیں وہ ایک مخبری کے نتیجے میں ہیں. میں چھوٹے چھوٹے ہنٹ کرا دیتا ہوں کہ وہ ایک مخبری کے نتیجے میں ہیں, اور مخبری بڑی پکی ہے کہ فواد چودھری صاحب کی کچھ گفتگو جو ہے وہ ان حلقوں تک پہنچ گئی جو انہوں نے چند جگہوں پہ کی تھی جس کے اوپر اعتراض ہے. اور جب تک وہ چارج شیٹ قائم ہے فواد چودھری صاحب کی مشکلات جو ہے نا وہ کم نہیں ہوں گی. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فواد چودھری کے خط کے جواب میں پریس ریلیز جاری کرتے ہوئے خط کے مندرجات پر دکھ اور پریشانی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فواد چودھری ایڈوکیٹ کے خلاف غیر قانونی, غیر آئینی, جبر و تشدد اور بے بنیاد جھوٹے مقدمات کے اندراج کا سلسلہ نہ صرف فوری بند کیا جائے بلکہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے. انہوں نے حکومت اور پس پردہ قوتوں کو متنبع کیا کہ وطن پاک کو بین الاقوامی سطح پر بدنام ہونے سے بچانے کے لیے چودھری فواد سمیت تمام افراد جو بے جا طور پر پس زندان ہیں ان کو فوری رہا کیا جائے تاکہ پرامن, شفاف اور بغیر کسی سیاسی انجینئرنگ کے ملک میں حقیقی جمہوریت کو بحالی اور آئین و قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جائے. یہ جواب خط اور اس کا جواب دونوں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اس کے علاوہ جو ٹھنڈی ہوا آئی ہے عمران خان صاحب کے لیے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے عمران خان کے بینک اکاؤنٹ کے حوالے سے درخواست پر سماعت کی. یہ بینک اکاؤنٹ بیسکلی آپ کے اوپر یہ شرط ہوتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ آپ نے الیکشن کے لیے جتنے خرچے کرنے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایک سیپریٹ بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے
جہاں سے یہ سارے خرچے آپ کے مانیٹر کیے جا سکیں. تو عمران خان صاحب اس سلسلے میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے تھے, وہ انہوں نے اس میں درخواست دی تھی. عمران خان کے وکیل نے موقف کا اپنایا کہ اسلام آباد کے نجی بینک میں اکاؤنٹ غیر فعال ہو چکا ہے. وہ عمران خان جو ہیں وہ 2 نئے بینک اکاؤنٹ بھی کھلوانا چاہتے ہیں. نئے بینک اکاؤنٹس لاہور میاں والی سے الیکشن لڑنے کے اخراجات کے لیے استعمال ہوں گے. غیر فعال اکاؤنٹ اور 2 نئے اکاؤنٹس کھلوانے کے لیے بایو میٹرک درکار ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اب کوئی بھی بینک اکاؤنٹ اگر آپ نے کھولنا تو اس پہ آپ کا بایو میٹرک جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے کہ تاکہ ویریفائی ہو سکے کہ اسی بندے کا اکاؤنٹ ہے. تو انہوں نے استدعا کی ان کے وکیل نے کہ بینک اکاؤنٹ کو عمران خان سے جیل میں بایو میٹرک سامان سمیت ملنے کی اجازت دی جائے. عدالت نے عمران خان کی بینک اکاؤنٹ سے متعلق درخواست منظور کر لی اور عمران خان سے بینک عملے کی ملاقات سے متعلق اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ جیل مینول کے تحت بینک عملے کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت دی جائے. عدالتی حکم کے بعد نجی بینک کا عملہ عمران خان کی بایو میٹرک تصدیق کے لیے اڈیالہ جیل پہنچا. عملہ ضروری کارروائی مکمل کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اب عمران خان صاحب کا بینک اکاؤنٹ کھل رہا ہے. اب یہ جو بینک اکاؤنٹ کھل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی بڑی پریشانی پائی جاتی ہے حریف جماعتوں میں. وہ یہ ہے کہ بھائی یہ کیا الیکشن لڑنے لگے ہیں؟ مطلب ویسے تو آلریڈی ان کے کاغذات جو ہیں اس کے اوپر اعتراض کیا جا چکا ہے کہ جی یہ سزا یافتہ ہیں اور یہ نااہل ہے, یہ الیکشن لڑ نہیں سکتے. تو یہ پھر بینک اکاؤنٹ کھلنے کی اجازت کس طرح مل رہی ہے؟ چلیں خیر, میرے خیال میں جج صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کاروائی تو ہونا, تسی بینک اکاؤنٹ کھولو, بعد بھی دیکھیں گے کہ اہلیت یا نا اہلیت جو ہے وہ رہتی ہے یا نہیں رہتی, وہ تو بات کی بات ہے. انتظار حسین پنچوتا صاحب ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا خان صاحب مسکراتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ نورین کے رونے کا کیا شور ہے, وہ کیوں رو رہی ہے؟ تو میں نے کہا آپ کی طرح مجھے بھی نہیں پتا کہ کیوں رو رہی ہے, جس پہ وہ پھر مسکرا دیے. یہ وہ بیسکلی وہ جو ٹرینڈ چلا تھا نورین رو رہی ہے, تو یہ وہ اس کا شاخسانہ ہے جو ابھی تک جو ہے وہ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دینے کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں کل ایک طویل اجلاس ہوا. یہ جتنا طویل میں کہہ رہا ہوں یہ اتنا ہی طویل تھا. ذرائع کے مطابق اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے پی ٹی آئی کو انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا. الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر آج دوبارہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا ہے. بیسکلی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا انہوں نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا ہے یا نہیں کرنا, یا کس چیز کا انتظار کرنا ہے. تو یہ اس کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی اسٹریٹجی بن رہی ہے. کبوتر ہم نے بھیجے میں الیکشن کمیشن انشاءاللہ کل اس کی جو ہے مزید ڈیٹیلز وہ لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ ایک خبر آئی تھی کہ جی ای ایم ایس الیکشن مینجمنٹ سسٹم یہ بلوچستان کے علاقے میں جو ہے وہ ایک جگہ کے اوپر بالکل کریش کر گیا. تو اس پہ الیکشن کمیشن نے جو ہے اس حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے اس کے متعلق تمام خدشات اور اندیشوں کو بے بنیاد قرار دیا ہے. ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ دور دراز علاقہ جات میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے مسائل سامنے آئے ہیں. دور دراز علاقوں میں ریٹرننگ افسران کو کچھ سرسری دشواریاں پیش آئی ہیں, لیکن ای سی پی الیکشن مینجمنٹ سسٹم کے استعمال سے مکمل طور پر مطمئن ہے. ای ایم ایس کے حوالے سے خدشات اور اندیشے بے بنیاد ہیں. تمام آپریشنز اور آئی ٹی نظام تسلی بخش انداز سے کام کر رہا ہے. ای ایم ایس خودکار نظام ہے جس کی متعدد دفعہ ٹیسٹنگ بھی ہو چکی ہے اور عام انتخابات میں کسی قسم کی رکاوٹ اور دشواری کا سامنا نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ای ایم ایس کا بنیادی مقصد الیکشن نتائج کی ترسیل اور اسے مرتب کرنا ہے. ای ایم ایس کا استعمال صرف انتخابات والے دن ہوگا. اب دعا کیجئے ہاتھ اٹھا کے آپ بھی اور میں بھی کہ جس طرح 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا تو ای ایم ایس نہ بیٹھ جائے, کیونکہ اگر یہ بیٹھ گیا تو بہت کچھ بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, نظام بیٹھ جائے گا, یہ میرا مطلب ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے این اے 164 سے امیدوار نعیم الدین وڑائچ انہیں عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا گیا. نعیم الدین لاہور ہائی کورٹ بھالوپور بینچ حفاظتی ضمانت لینے آئے ہوئے تھے, تو وہیں پہ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا. بائی دا وے یہ طارق بشیر چیمہ کے اگینسٹ جو ہے یہ حاصل پور سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن اب ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اس کے علاوہ رحیم یار خان سے انتخابات میں حصہ لینے والے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی اسکروٹنی کے لیے آئے 13 تجویز کنندہ کو پولیس نے ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر سے حراست میں لے لیا. اگر آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کہی تھی کہ جی نامنیشن پیپرز تو جمع ہو گئے ہیں, اب اللہ جو ہے وہ تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو بچا کے رکھے. تو وہ وہی ہوا ہے کہ 13 تجویز کنندہ جو ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. حلقہ این اے 173 سے پی ٹی آئی امیدواروں کے 5 تجویز کنندہ حراست میں لے لیے گئے. حلقہ پی پی 259 سے 7 اور حلقہ پی پی 263 سے پی ٹی آئی امیدوار کے 1 تجویز کنندہ کو حراست میں لے لیا گیا. دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے جی پی ٹی آئی امیدواروں کی اسکروٹنی کے لیے متعدد تجویز کنندہ کو گرفتار کیا گیا ہے. پی پی 263 کے آر او کے دفتر میں پی ٹی آئی امیدوار اور وکلا کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی گئی ہے.
تو پولیس کا یہ کہنا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے جو ہیں وہ چک کے لے جائے جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ نیب خیبر پختونخوا نے اسد کیسر سمیت کے پی کے سابق وزراء کو جناب طلب کر لیا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جی سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو 10 جنوری کو طلب کیا گیا ہے۔ سابق وزراء شہرام ترکی اور عاطف خان بھی، انہیں بھی 10 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ تینوں افراد کے خلاف مردان سوابی روڈ کی تعمیر میں بے ضابطگیوں کی شکایت ہے، اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تحقیقات کرنی ہے، یہ وجہ ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب نے جناب اپنے اوپر لگائے گئے الزامات پر عثمان ڈار اور ان کی والدہ کو 1 ارب روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھیج دیا ہے۔ انہوں نے نوٹس میں 14 روز کے اندر ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور نوٹس میں عثمان ڈار کی جانب سے لگائے گئے الزامات کا بھی ذکر کیا ہے۔ عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے الزامات لگائے تھے کہ خواجہ آصف نے 20 لوگ ان کے گھر بھیجے تھے جنہوں نے انہیں زد و کوب کیا ہے۔ انہوں نے عثمان ڈار نے الزام عائد کیا تھا کہ جی پولیس ان کے گھر میں وارنٹ گرفتاری کے بغیر گھسی اور خواجہ آصف کی ماں پر ہی 9 مئی کو گھر پر حملہ کیا گیا۔ تو یہ الزامات کا سلسلہ واقعی خواجہ عثمان ڈار صاحب کی جانب سے خواجہ آصف کے اوپر جاری تھا۔ ان کی والدہ نے بھی شوز کے اندر بھی، میڈیا ٹاکس کے اندر بھی خواجہ آصف کے اوپر الزامات لگائے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو 1 ارب روپے کا اب یہ نوٹس جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عثمان ڈار کی فیملی جو ہے اس پہ کس طرح رسپونڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب، انہوں نے اپنے خلاف ایک بے بنیاد خبر وائرل ہونے کے اوپر جو ہے وہ ایک نیوز ویب سائٹ کو قانونی نوٹس بھیج دیا ہے۔ صادق سنجرانی کی جانب سے 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا۔ ہر جگہ ارب چلتے پے نے، مطلب اربوں کے نیچے سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی، مہنگا ہو گیا کام۔ لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ 4 نومبر کی خبر میں صادق سنجرانی پر سنگین الزامات عائد کیے گئے۔ خبر کا متن مکمل طور پر بے بنیاد اور گمراہ کن ہے۔ اس میں کہا گیا ہے جی میرے موکل پر بھتہ خور، مافیا اور اسمگلنگ جیسے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں۔ ہمارے موکل کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جعلی خبروں کا مواد سوشل میڈیا پر بھی وائرل کیا گیا۔ تو اس سلسلے میں مشہود اسلم 14 روز کے اندر، جنہوں نے یہ خبر دی تھی کہ جی وہ 14 روز میں جو ہے وہ اس کا جواب دیں۔ اس کے علاوہ جناب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ایکسپریس نے شیئر کی ہے، میں ذرا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو موروثی سیاست کا جو نعرہ مارتی ہیں ساری جماعتیں، خاص طور پہ وہ جماعتیں اوبیسلی جن میں جو نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے علاوہ ہیں، موروثی سیاست کی کیا اعلیٰ مثالیں یہ خود ہیں، اس کا ایک آپ کے سامنے جائزہ رکھتے ہیں۔ ایکسپریس نے یہ بیسکلی یہ ریسرچ رپورٹ شیئر کی ہے، اس میں انہوں نے بتایا کہ جی خیبر پختونخوا میں بڑے سیاسی خاندانوں نے والد، بیٹے، بھائی اور قریبی رشتہ داروں کو انتخابی میدان میں اتارا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے اوپر سب سے پہلے آئے۔ مولانا فضل الرحمان 2 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے آبائی علاقے ڈی آئی خان اور بلوچستان کے علاقے پشین سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے 2 بھائی مولانا عبید الرحمان اور مولانا لطف الرحمان ڈی آئی خان سے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے 2 فرزند مولانا اسد محمود نے ٹانک اور مولانا ازد نے لکی مروت سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ تو ان کے 2 بھائی اور 2 بیٹے وہ بھی میدان میں اترے ہیں مولانا فضل الرحمان کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کی مخصوص نشستوں پر خواہر نسبتی، یعنی ان کی جو سالی صاحبہ بنتی ہیں، شاہدہ اختر علی قومی اسمبلی اور ریحانہ اسماعیل کو صوبائی اسمبلی کے لیے ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں، یہ بھی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جے یو آئی رہنما سابق وزیر اعلیٰ اکرم خان دورانی قومی اور صوبائی اسمبلی سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اکرم دورانی کے 2 صاحبزادے سابق ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم دورانی اور زہیب دورانی کو ٹکٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ادھر بھی خاندانی سیاست۔ تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین پرویز خٹک صاحب، یہ تو خیر ویسے یہ موروثی سیاست کی بڑی پرانی مثال ہیں، 2013 سے بڑی پرانی مثال ہیں یہ ہمیشہ خاندان کے اندر جو ہے کافی نوازتے رہے ہیں۔ انہوں نے خود قومی اسمبلی کے حلقے سمیت 2 صوبائی نشستوں کے لیے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ ان کے بیٹے ابراہیم خٹک اور اسماعیل خٹک نوشہرہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ داماد عمران خٹک بھی قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ تو 4 ٹکٹیں تو یہ گھر سے ہی ہو گئیں۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے صوبائی صدر علی امین گنڈاپور صاحب، ذرا گنڈاپور صاحب کے اوپر آ جائیں، انہوں نے بھی اپنوں میں ہی ٹکٹیں تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ ان کے بھائی فیصل امین الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ان کے بھائی عمر امین آلریڈی ڈیرہ سٹی کے میئر ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر، ان کے بھائی عاقب بھی قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر حصہ لینے کے لیے میدان میں اترے ہیں۔ یہاں پہ بھی دونوں بھائی ہیں۔ نواز لیگ کے امیر مقام خود این اے یعنی قومی اسمبلی اور پی ایس یعنی کہ پروونشل اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ ان کے بھائی ڈاکٹر عباد اور بیٹے نیاز احمد خان بھی شانگلہ سے کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں۔ قومی وطن پارٹی کے سربراہ آفتاب احمد خان شیرپاؤ خود اور بیٹا چارسدہ سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور شریف خاندان کے بارے میں تو میرے خیال میں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں نواز شریف، شہباز شریف،
حمزہ شہباز اور مریم نواز. یہ 4 جو شریف برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ تو الیکشن لڑ ہی رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آگے بھی اور بھی جو ڈسٹنٹ ریلیٹیوز ہیں جس میں مطلب عابد شیر علی صاحب آتے ہیں, اس میں اور بھی کئی رشتہ دار آتے ہیں, وہ بھی الیکشنز کے اندر جو ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں. تو اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وہ کل گڑھی خدا بخش میں خطاب کیا. محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی تھی اور اس کے اجتماع سے انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا کچھ قوتوں نے سوچا کہ بے نظیر کو ختم کر کے پیپلز پارٹی کو ختم کر دیا جائے گا, مگر ایسا نہ ہو سکا اور پیپلز پارٹی آج بھی قائم ہے. ہم الیکشن لڑنا جانتے ہیں اور آج بھی تیار ہیں. یہ ہمارا ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن کرو. ہم چاہتے ہیں الیکشن ہوں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. ہم الیکشن سے بھاگنے والوں میں سے نہیں, ہم ان میں سے نہیں جو الیکشن کی تاریخ آگے بڑھاتے ہیں اور کاغذات نامزدگی چھین کر بھاگتے ہیں. اس بار بھی ہم ڈٹ کر لڑیں گے اور جیتیں گے. بقیہ سیاسی جماعتوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ آئیں اور الیکشن لڑیں. کچھ جماعتیں آج بھی کسی اور کے کندھے پر سیاست کر رہی ہیں. پرانے سیاستدان پرانی سیاست کر رہے ہیں, مگر ہم نفرت کی پرانی سیاست کو دفن کریں گے. بلاول بھٹو نے عام انتخابات کے لیے 10 نکاتی منشور کا اعلان کیا. انہوں نے کہا جی ہماری حکومت بنی تو غریبوں کے لیے 300 یونٹ تک بجلی مفت فراہم کریں گے. ہر بچے کو تعلیم تک رسائی حاصل ہوگی. 5 سالہ دور میں تنخواہوں کو دگنا کرنا ترجیح ہوگی. غریبوں کو 30 لاکھ گھر بنا کر دیں گے. چلو یہ 30 لاکھ گھر کے اوپر آ گئے ہیں. وہ پہلے عمران خان صاحب نے جو ہے 50 لاکھ گھر 1 کروڑ نوکریاں کی تھیں, انہوں نے 30 لاکھ گھر آفر کر دیے ہیں. یوتھ کارڈ کے ذریعے نوجوانوں کو 1 سال تک مالی امداد دیں گے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت پورے ملک میں صحت کا مفت نظام متعارف کرائیں گے. ہر ضلع میں گرین انرجی کے نام پر پارک کھولیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کسان کارڈ بھی لائیں گے. بھوک مٹاؤ پروگرام شروع کرنے کا اعلان کیا گیا. ویسے بائی دا وے مجھے یہ بھی پتہ لگا ہے کہ نون لیگ نے بھی اپنا منشور جو ہے نا وہ کمپلیٹ کر لیا ہے اور اس کی بھی ساری ڈیٹیلز جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ عنقریب ہم شیئر کریں گے. یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.